الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ المولانا العظیم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، رب تعالیٰ دوسرے پارے میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزے آپ پر فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ یہ رب خود دلاسا دے رہا ہے، امت محمدیہ کو خود دلاسا دے رہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے کہ روزے آپ پر فرض ہیں، نہیں، یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ من قبلکم جو تم سے پہلے تھے نا امتیں، ان پر بھی روزے فرض تھے، لہذا یہ کوئی آپ پر نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ٹھیک ہے رب تعالیٰ کے ہاں کوئی رزق کی کمی ہو گئی ہے، رب تعالیٰ کے ہاں یہ ضرورت پڑ گئی ہے کہ چلو ایک ماہ جو ہے کھانا کم کھایا جائے۔ نہیں، رمضان میں تو کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے۔ رمضان میں اگر دیکھ لو تو ہر گھر میں کتنا غریب بندہ بھی ہے نا، افطاری کا ارینج ہوتا ہے، سحری کا ارینج ہوتا ہے، ہاں تو یہ ارینج ہوتا ہے، کچھ تھوڑا کرے یا زیادہ کرے۔ کھجوریں تو سارے ہی کھاتے ہیں نا، کھجوریں سارے ہی کھاتے ہیں، لہذا رب تعالیٰ نے آپ کو دلاسا دیا ہے، آپ کو سکون دیا ہے، آپ کو بتلایا ہے من قبلکم جو تم سے پہلے تھے۔ اور پھر اس کا صلہ کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک صلہ ہوتا ہے، جو بھی بات کی جاتی ہے، کہیں نوکری کی جاتی ہے وہ صلہ یہ ملتا ہے کہ اس کی تنخواہ ملتی ہے، جہاں پر مزدوری کی جاتی ہے اس کا صلہ ملتا ہے کہ اس کی مزدوری ملتی ہے۔ تو رب تعالیٰ کہتا ہے لعلکم تتقون، یہ اس لیے ہیں کہ آپ پرہیزگار ہو جائیں، یعنی آپ پرہیزگار ہو جائیں۔ ہاں آپ کے لیے ہے کہ آپ پرہیزگار ہو جائیں۔ تو دوستو لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو پرہیزگار یہی ہے کہ بھائی میرے روزے رکھو۔ اب دیکھو، اب شیطانی عمل ہم نہ چھوڑیں اور پھر بھی کہیں پرہیزگار ہیں ہم روزے دار ہیں، اور شیطانی کے کام سارے ہی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے روزہ رکھا ہے۔ وہ جب روزہ آتا ہے نا، رمضان آتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی چھری کو تیز کر لیتے ہیں۔ اپنی جو چھری ہے نا، یہ ذبح کرنے والی چھری جو ہے، اس کو تیز کر لیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے رمضان آ گیا، اب ہم نے کمائی کرنی ہے۔ او بھائی میرے، خدا کے لیے انسان بن جاؤ۔ ہاں یہ دیکھو، یہ آج کل جناب وہ جی پیکج ہے، رمضان پیکج۔ ہاں میرا اس علمی نیوز دنیا سے کہ وساطت سے میرا ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے جو کہ میں اپنے حکمرانوں کو دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ جو رمضان پیکج کیا ہے نا آپ نے، ہاں یہ صرف آپ لوگوں کی پریسٹیج ڈیمیج کر رہے ہیں، لوگوں کی عزت نفس جو ہے اس کو مجروح کر رہے ہیں۔ لہذا خدا کے لیے اگر یہی پیکج دینا تھا نا تو وہ آٹا سستا کر دیتے، گھی سستا کر دیتے، ہاں یہ چیزیں سستی کرتے، ہاں جس میں سے سارے خرید لیتے۔ آج کیا ہے ہو رہا ہے؟ لائنوں میں لگے ہیں، بیویاں لگی ہیں، ہماری بیٹیاں لگی ہیں، ہماری بہنیں لگی ہیں، ہاں وہ جی اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ، وہ اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ۔ بھائی میرے، خدا کے لیے خدا آپ کو ہوش کے ناخن دے حکمرانوں، اور حکمرانوں آپ کو رب تعالیٰ ہوش کے ناخن دے، رب تعالیٰ آپ کو عقل سلیم عطا کرے، رب تعالیٰ آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھا دے کہ یہ عوام جو ہے نا، یہ کوئی آپ کی غلام نہیں ہے۔ ہاں یہ عوام جو ہے نا، یہ آپ کی کوئی زر خرید غلام نہیں ہے، خدا کے لیے۔ ہاں یہ جو پیکج دیتے ہیں جی، اتنے عرب کا ہم نے پیکج دے دیا، رمضان پیکج، اس پر تصویر بھی آتی ہے۔ کیا لوگ ہیں ہم لوگ! ارے ہم تو اس کے ماننے والے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رات کو اٹھ کر دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، کوئی تنگ تو نہیں ہے، کسی کو تکلیف تو نہیں ہے۔ اب میں یہاں پر یہ بھی واقعہ بیان کر جاؤں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رات کو گشت کر رہے ہیں، رات کو دیکھ رہے ہیں کہ میری عوام کو تکلیف ہے کہ نہیں ہے۔ تو ایک بڑھیا کا گھر دیکھا،
ایک بزرگ کا گھر دیکھا کہ وہاں پر بچے رو رہے ہیں اور بڑھیا جو ہے وہ آگ جلا رہی ہے. آج کل تو آگ جلانا بھی مشکل ہو گیا ہے. گیس میں کیا کہوں میری زبان زیب نہیں دیتی. یہ اب جو ہماری حکمران جماعت ہے نا, یہ زبان زیب نہیں دیتی کہ کیسے ہمیں چکر دے کر کھا رہے ہیں. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو. وہ آج تو آگ جلانی بھی مشکل ہو گئی ہے. آگ جلانی مشکل ہو گئی ہے. سوئی گیس کا بل دیکھو تو انسان حیران رہ جاتا ہے. ارے دیکھو مٹی کا تیل دیکھو تو حیران رہ جاتا ہے. ارے کوئی چیز بھی اٹھا کر دیکھو حیران رہ جاتے ہیں. وہ کیا ہو گیا بھائی میرے, ہر چیز جو ہے ہمارے ملک میں ہے, لیکن ہم ایسے اپنا کاسا رکھا ہوا ہے آگے, اپنا ہاتھ آگے بلایا ہے. یہ نہ مجھے سمجھنا میں آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں. ہاں ہم یہ کہتے ہیں باہر جا کر, بھائی لعنت ہے نا پھر ہماری زندگی پر, ہاں, کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ نہ سمجھنا کہ ہم مانگنے کے لیے آئے ہیں. تو لہذا تو دوستو خدا کے لیے یہ جو پیکج دے رہے ہو نا, یہ جو پیکج دے رہے ہو اس کو سمجھو کہ یہ پیکج نہیں ہے, یہ پیکج نہیں ہے. خدا کے لیے یہ عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, عزت نفس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, یہ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. لوگوں کے جو نفس ہے نا, جس کو پریسٹیج کہتے ہیں, اس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. کیا کہتے ہیں جی کھڑے ہو گئے لانوں میں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے دیکھا کہ گڑیا جو ہے وہ نیچے آگ جلا رہی. یہی بات ہو رہی تھی نا, یہی تھی نا, ہاں یہی تھی نا, آگ جلا رہی ہے. اب حضرت عمر فاروق آگے گئے, جا کر کہا گڑیا کیا کر رہی ہے؟ کہا بیڑا گرک ہو عمر کا. ہائے 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 ہائے. اور دیکھو تو صحیح, ہاں بیڑا گرک ہو عمر کا. کہا کیا ہو گیا؟ کہا ہاں ہم اس کے رایا ہیں, اس کو ہمارا پتہ نہیں ہے. میرے بچے بھوکے ہیں اور میں یہ ان کو دلاسا دے رہی ہوں آگ جلا کر, کہ دلاسا دے رہی ہوں. کہا اچھا بڑھیا یہ بات ہے, یہ بات کرنی ہی تھی. کہ حضرت عمر فاروق واپس آئے. اب جب واپس آئے, آ کر وہاں سے ایک توڑا اٹھایا, ہاں سارا راشن اکٹھا کر کے توڑا اٹھایا. آپ کا غلام کہنے لگا حضور یہ مجھے دے دو, میں لے جاؤں, میں لے کر جاؤں. کہا نہیں, قیامت کا دن ہوگا, ہاں تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ تین لوگوں کی بھی خدمت کرتا تھا تو اپنے غلام کو تو ساتھ لے کر جاتا تھا. ہاں اور خدا کے لیے دیکھو تو صحیح. حضرت عمر فاروق اس کے گھر گئے, جا کر اس کو کھانا کہا پکاؤ. پکایا. کھانے کے بعد آپ نے انہی بچوں کو کہیں دیکھو تو صحیح ہم کن کے ماننے والے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کے ماننے والے ہیں. کہتے ہیں جی ہم یہاں پر یہ فلاں قانون راج کر دیں گے, فلاں قانون راج کر دیں گے. بندے رب کے دیکھو تو صحیح تیرے خلاف ہمارے خلاف کیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق نے اب بچوں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا دیا اور گھوڑا بن کر, ہائے ہائے, اب گھوڑا بن کر گھر میں چل رہے ہیں اور ساتھ پھدک رہے ہیں. وہ بچے ہنس رہے ہیں, بچے ہنس رہے ہیں. بچوں بڑھیا نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جتنی دیر روئے ہیں میں اتنی دیر ہنسا تو لونا ان کو ہنسا تو لونا. یہ کہنا ہی تھا. تو اب بڑھیا کہتی ہے اللہ کرے تجھ جیسا حکمران ہو, اللہ کرے تجھ جیسا حکمران ہو. او بھائی میرے دیکھو تو صحیح, اللہ کرے تجھ جیسا حکمران. بڑھیا بڑھیا دعا دے رہی ہے. کہیں بی بی غصہ نہیں کرنا, وہ عمر میں ہی, ہائے ہائے وہ عمر میں ہوں. ہو سکتا ہے عمر جو ہے اس سے غلطی ہوگی ہو, تجھے نہ دیکھ سکتا ہو, انسان ہے نا, وہ تجھ تک نہیں پہنچ سکتا, اس کو معاف کر دو. کہا نہیں معاف نہیں کروں گی, معاف نہیں. کہا پھر میں ہی ہوں. پھر بڑھیا کہنے گی اوہو تجھ جیسا ہی حکمران ہونا چاہیے. وہ خدا کے لیے کہاں کی بات کہاں چلی گئی. اور یہ دیکھو یہ پیکج دے رہے ہیں, لوگوں کو پیکج دے رہے ہیں. بیبیاں کھڑی ہیں, بندے کھڑے ہیں, ہاتھوں میں شناختی کارڈ. مجھے بتاؤ یہ جو میں اب بات کر رہا ہوں, یہ جو ہمارے سربراہ ہیں ان سے میں بات کر رہا ہوں, میں مخاطب ہوں آپ سے مخاطب ہوں. کیا آپ میں کوئی چاہے گا؟ ارے ایک ادنا سا میں غلام ہوں, چھوٹا سا بندہ ہوں, سید دادا ہوں, آل نبی اولاد علی ہوں. ارے میں 10ویں امام کی اولاد ہوں. میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ مجھے کہے کہ لائن میں شاہ جی کھڑے ہو جاؤ, شاہ جی لائن میں کھڑے ہو جاؤ. اور تو کیسے چاہے گا تجھے بھی اگر راشن دیا جائے کیا لائن میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ ارے حکمران بتا نا, ہمارا وزیر اعلیٰ, ہماری وزیر اعلیٰ ہے, ہمارا وزیر اعظم ہے, ہمارا صدر ہے, یہ سارے جتنے بھی ہیں کنٹوٹے, ہاں یہ جتنے
جتنے بھی کانٹوٹے ہیں نا ان میں تو کوئی ایک ایم پی اے جو ہے وہ لائن میں نہیں لگنا چاہتا، ایم این اے نہیں لگنا، اور ہمارا چیئرمین نہیں لگنا چاہتا لائن میں. ہاں سب نے کیا کیا ہوتا ہے، ہاں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں. اور بندے رب دے خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو. ہاں کہاں کی بات کہاں تک پہنچ گئی. دیکھو تم کیا کر رہے ہو، یہ پیکج دے رہے ہو؟ نہیں، لوگوں کی ضرورتیں خرید رہے ہو، لوگوں کا تمسخر اڑا رہے ہو، لوگوں کے چہروں کے ساتھ کھیل رہے ہو، دلوں کے ساتھ کھیل رہے ہو. ارے خدا کے لیے، اوے خدا کے لیے، خدا کے لیے یہ کرو کہ یہ عام چیز سستی کر دو. ہاں اتنا مطلب پیکج ہے، اتنے مطلب پتہ نہیں کتنے ڈالر کا یہ سارا پیکج ہے، سارا وہ تقسیم کرو نا سارے لوگوں میں. اور اس طرح ہو کہ ہر چیز سستی کر دی جائے، آٹا سستا کر دے، چینی سستی کر دی جائے، ارے گھی سستا کر دیا جائے، دالیں سستی کر دی جائیں. جب کر دی جائیں گی یہ سستی پھر آپ کے لیے لوگوں کا دعائیں نکلیں گی، پھر بد دعائیں نہیں نکلیں گی. پھر اب تو بد دعائیں نکل رہی ہیں. اب دیکھو تجھے کیا پتا کتنا مطلب سفید پوش بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں لائن میں کھڑا ہو سکتا. ہاں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا چولہا ٹھنڈا ہے. تو بھائی میرے خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو. میری بات کہاں سے کہاں تک چلی گئی ہے، لیکن میں وہی اسی پر اقتدا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس عوام کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلو. عوام کے جذبات جو ہیں یہ ایک دن ایسا یہ میں اب سوچ رہا ہوں کہ جو مطلب لفظ میرے ذہن میں جو ہے نا وہ بڑا سخت آ رہا ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کچھ کوئی مطلب نرم سا لفظ ہے وہ کہ عوام کا وہ جو ہے نا سمندر یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا کہیں یہ آپ کو بہا کر نہ لے جائے. بس میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھے کام کریں.